السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہمارے اس ڈرامے پر آخری ویڈیو ہے، کیونکہ یہ ڈرامہ آج اینڈ ہو جائے گا اور یہ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ کائنڈلی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو آل پہ ضرور کر دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں دردانہ آنٹی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ہاسپٹل میں ہوتی ہیں اور ان کو لینے کے لیے عفان آیا ہوا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ فاخرہ آنٹی بھی موجود ہوتی ہیں۔ جب دردانہ آنٹی کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ان کے گھر والے اور ان کی بہن ہی ان کے سامنے کھڑی ہے، نہ ان کی بیٹی اور نہ ہی ان کا داماد سامنے کھڑا ہے۔ تو جیسے ہی دردانہ آنٹی کو ہوش آتا ہے وہ سب سے پہلے معافی مانگنے لگ جاتی ہے عفان کے ساتھ اور فاخرہ آنٹی کے ساتھ۔ آپ سب نے اور اس گھر نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے اور میری بیٹی کے لیے بھی بہت کچھ کیا تھا، لیکن میں اس کو سمجھ نہیں پائی۔ میں ہمیشہ اپنا ہی فائدہ سوچتی رہی اور اپنی بیٹی کا فائدہ سوچتی رہی۔ نہ ہی میں نے اپنی بیٹی کو اچھی تربیت دے کر روانہ کیا ہے، نہ مجھ سے کوئی اچھے کام ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے واپس اس گھر میں رکھ لو۔ میں صرف اور صرف آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، باقی مجھے نہ کچھ دولت چاہیے نہ کچھ حصہ چاہیے، بلکہ آپ مجھے صرف اور صرف معاف کر دیں۔ آپ نے میری اور میری بیٹی کے لیے زندگی بھر جو کچھ بھی کیا، میں آپ کے لیے شکر گزار ہوں اور میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں جو میں نے اس محفل میں آپ کے ساتھ کیا۔ عفان بولتا ہے کہ آنٹی اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور ہم گھر چل رہے ہیں۔ تو دردانہ آنٹی بولتی ہیں کہ بیٹا نہیں، میں اس گھر کے لائق نہیں ہوں، جس گھر میں میں نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے اس گھر میں میں نے شکر ادا کرنے کے بجائے میں نے اس گھر کو دھتکار کر اس گھر سے نکل اور میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں اس گھر میں جاؤں۔ تو فاخرہ آنٹی بولتی ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم اینی کے ساتھ اور ایمل دونوں کے ساتھ جاؤ اور ان کے ساتھ معافی مانگو، کیونکہ تم نے ان کی زندگی برباد کر دی ہے، تم نے اور تمہاری بیٹی نے۔ یہ تو اینی اور عفان کا اتنا مضبوط تعلق اور اتنا مضبوط رشتہ تھا کہ تم سے اور تمہاری بیٹی سے ٹوٹ نہ سکا، ورنہ تم نے جو کوشش کی تھی وہ اپنی بھرپور کوشش کی تھی، اور تم نے جس طرح شہریار اور ایمل کو علیحدہ کیا تھا اس طرح بھی عفان اور اینی کو تم علیحدہ کرنا چاہتے تھے، لیکن تم سے یہ کوشش ناکام رہی اور یہ ہو نہ سکا تم سے۔ اور اب تمہیں چاہیے کہ تم ایمل، عفان اور اینی کے پاس جاؤ اور ان سے معافی مانگو۔ تم نے ان سے معافی مانگنی ہے، مجھ سے معافی نہیں مانگنی، بلکہ میں تو تمہیں اپنے گھر بھی لانا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں اس وقت بھی کہا تھا جب تم جا رہی تھی تم اسی گھر میں رہو گی اور تم جب چاہو یہاں پہ رہ بھی سکتی ہو، لیکن تم نے منع کر دیا اور تمہاری بیٹی نے بھی۔ ہم نے اس گھر میں پوری زندگی اکٹھے گزاری ہے، تو تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو وہ چلی جاتی، تم کہاں جا رہی تھی اور تمہیں کیا ضرورت تھی ان کے پاس جانے کی؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم یہاں پہ رک سکتی ہو اور چاہے جتنے دن ہوں، میں تمہیں اپنے اس گھر سے نہیں نکالنے والی۔ اور دوسری طرف ہمیں ایمل کو دکھایا جاتا ہے کہ جو فائق کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور ایمل بار بار فائق کے ساتھ معافی مانگ رہی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیونکہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ خواہش ہوگی کہ ان کے بیٹے کی دھوم دھام کے ساتھ شادی ہوگی، لیکن میں نے ایسا نہیں ہونے دیا، تو مجھے آپ معاف کر دیں۔ فائق بولتا ہے کہ اس میں معافی مانگنے والی کوئی بات نہیں ہے، تم نے جو بولا ہے بالکل ٹھیک بولا ہے اور مجھے بھی ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، اور آئندہ سے یہ خیال کرنا کہ کبھی معافی مانگنے والی اور ناراض ہونے والی کبھی بات مت کرنا، کیونکہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور کبھی کسی بات پر تم مجھ سے معافی بھی مت مانگنا، کیونکہ میں نے تم سے پسند کی شادی کی ہے اور تم میں وہ سب کی سب کوالٹیز موجود ہیں جو میرے ہم سفر میں موجود ہونی چاہیے تھی۔ اور ہاں، آج کے بعد کبھی کسی بات پر ناراض بھی نہ ہونا، بس تم جیسی بھی ہو بس میرے لیے بہت اچھی ہو اور میں تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ اب گھر والے سارے کے سارے خوش ہوتے ہیں، عفان اور اینی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایمل کا گھر بس گیا ہے، اب ہمیں کسی بات کی بھی فکر نہیں ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل خوش ہیں، ان کی تھاٹس ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی ملتی ہیں۔ اور مجھے فائق پر بھی پورا بھروسہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی ایماندار اور ایک کامیاب بزنس مین ہے جو ایمل کو بہت ہی خوش رکھے گا۔ تو اینی بولتی ہے کہ تمہیں ہر کسی کی پرواہ ہے، لیکن میری کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں جو اس قدر سنور کے آئی ہوں تم نے مجھے ایک بار بھی نہیں دیکھا اور ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ تم اتنا سنور کے آئی ہو اور بہت ہی اچھی لگ رہی ہو۔ تو اینی بولتی ہے کہ عفان تم نے ایما کا کچھ پتہ کرایا کہ وہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس کا شوہر کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، تم نے اس کا کچھ پتہ چلایا؟ تو عفان نے بولا کہ دردانہ آنٹی اور ایما نے خود ہی ڈیسیجن لیا ہے، تو میں اس میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا،
برائے مہربانی دوبارہ مجھ سے یہ سوال بھی مت کرنا، کیونکہ انہوں نے خود ہی ڈیسیجن لیا ہے اور وہ خود ہی اپنی زندگی جیسے بھی کریں گے اب گزارا کریں گے۔ وہ شاید ان کے گھر ہی رہیں گے، دردانہ آنٹی ان کے ایما کے گھر ہی رہیں گے، اور مجھے کچھ نہیں پتہ ان کے بارے میں۔ کچھ ٹائم کے بعد فائق بھائی اور ایمل ایک دوسرے کے ساتھ چلے جاتے ہیں اپنے گھر بارات لے کر، اور پیچھے ان کا صرف خالی گھر بچ جاتا ہے، اور فاخرہ آنٹی بولتی ہیں کہ آج میں نے اپنا سب سے بڑا قرض اتار دیا ہے، میں نے ایمل کی شادی کرا دی ہے اور میں نے اپنے بیٹے شہریار کا وعدہ پورا کر لیا ہے۔ تو اس پر عفان اور اینی بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ایمل کے والدین بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا اب نکاح ہو چکا ہے، اب ان کی بیٹی کا بھی گھر بسنے لگ گیا ہے۔ اب سب لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے تھے کہ اوپر سے دردانہ آنٹی پہنچ جاتی ہیں ماتھے پر پٹی لگا کر۔ آج جیسے ہی آتی ہیں تو عفان کہتا ہے کہ خالہ جان آپ یہاں کیسے، آپ تو چلی گئی تھی ایما کے ساتھ گاڑی میں۔ تو دردانہ آنٹی آتے ہی سب سے پہلے اینی اور عفان کے ساتھ معافی مانگتی ہے، اور سب کے ساتھ معافی مانگتی ہے جن کے ساتھ انہوں نے ناانصافی کی تھی، اور ان کی بیٹی نے ان کا رشتہ توڑنے کے لیے جو ہرگز کوشش کی تھی وہ سب کی سب تو ناکام چلی گئی ہے، لیکن ان کے ساتھ ہی برا ہوا جو دوسروں کا برا چاہتے تھے۔ ان سب کو تو معلوم تھا کہ یہ سب کچھ دردانہ آنٹی اور ایما ہی کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کسی بھی موڑ پر یہ نہیں جتایا کہ تم دونوں نے یہی کیا ہے، اور وہ کبھی بھی ان کو گھر سے نکالنا یا کچھ ایسی بات کہہ دیتے تھے، لیکن نکالنا ان کے لیے مشکل تھا کہ انہوں نے ساری زندگی اسی گھر میں گزاری ہے، تو وہ کبھی نہیں نکال سکتے تھے ان کو۔ یہ تو ان کا خود کا فیصلہ تھا کہ وہ ایما کے ساتھ جائیں گی۔ وہ سمجھتی تھیں کہ شاید ایما کا جو شوہر ہے وہ بھی بہت بڑا امیر ہوگا، اور میں ان کے ساتھ رہ کر ان کے خاندان میں بھی ایسا کروں گی، اپنا ہی راج کروں گی ان کے خاندان میں۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا، انہوں نے اسے گاڑی سے ہی نکال دیا اور صرف ایما کو ہی اپنے پاس ہی لے گئے۔ لیکن جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے ان کے ساتھ خود بھی بھلا ہوتا ہے، جو دوسروں کا برا چاہتا ہے اس کے ساتھ خود بھی برا ہوتا ہے۔ دردانہ تمہیں چاہیے کہ تم عفان اور اینی کے پاس جاؤ اور ابھی ان کے پاس جا کر معافی مانگو۔ اگر ان کا کہنا ہوگا تو تم اس گھر میں رہو گی، ورنہ تمہارے اس گھر میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ فاخرہ آنٹی بالکل بھی ایسی نہیں ہے، وہ بس چاہتی تھی کہ دردانہ آنٹی نے جو کیا ہے وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کر دے۔ وہ اپنی بہن کو کبھی نہیں چاہتی کہ وہ سڑکوں پر رہے یا کسی کے گھر میں رہے، وہ تو بس اسی گھر میں رہنا چاہتی ہے اور وہ اسی گھر میں ہمارے پاس ہی رہے گی۔ تو فاخرہ آنٹی بولتی ہیں کہ میں نے سب سے معافی مانگ لی ہے، بس میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آپ کا ہماری بیٹی اور ہم پہ جو احسان ہے میں وہ زندگی بھر کبھی نہیں بھول سکتی۔ آپ نے ہماری بیٹی کے لیے جو کیا ہے وہ بھی میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہو جاتے ہیں اور یہ ڈرامہ یہیں پہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے ڈراموں کا بھی ریویو کریں گے، تو بنے رہیے میرے ساتھ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔